جزئی فضیلت کلی فضیلت کے لیے مانع نہیں ہے۔ اب اس کی تشریح، اس کا ایکسپلینیشن کیا ہے؟ ایک ہے جزئی فضیلت اور ایک ہے کلی فضیلت، دونوں کو آپ سمجھیں پہلے۔ آخر جزئی فضیلت کون چڑیا ہے اور کلی فضیلت کون سی چڑیا ہے؟ جزئی فضیلت کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایک خوبی، کوئی ایک خوبی، جیسے کسی انسان کے اندر ایک خوبی ہے کہ وہ سخی، اللہ نے سخاوت کو اس میں کوٹ کوٹ کر کے بھر دیا۔ نہیں کہتے بھئی فلاں صاحب تو حاتم طائی ہیں، کہاں قبری ان کا جو دسترخوان بچھا رہتا ہے، لوگ آتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں، تو اللہ نے صفت سخاوت سے انہیں نواز دیا ہے، یہ جزئی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو صبر سے عطا نواز دیا اللہ نے، کچھ بھی کہہ دو بیچارہ برداشت کر لیتا ہے، ورنہ تو ذرا سی بات پر آستین اوپر چڑھا لیتے ہیں اور مارنے مرنے پر تل جاتے ہیں، لیکن صبر کا مادہ ہوتا ہے تو انسان اسے برداشت کر لیتا ہے، تو کہیں گے کہ یہ جزئی فضیلت ہے۔ ٹھیک ہے، اب کوئی انسان ہے جس کے اندر ایک جزئی فضیلت ہے، تو اس جزئی فضیلت کی وجہ سے کوئی ایسا انسان جو کلی فضیلت کا حامل ہے وہ اس سے بڑھ جائے، ایسا نہیں ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو کون ہوتا؟ عمر۔ اللہ نے حضرت عمر کے اندر وہ صفات رکھی ہیں، وہ خصائص رکھے ہیں، وہ فضائل رکھے ہیں، وہ قابلیت اور وہ اللہ نے ان کے اندر حکمت رکھی ہے کہ اگر نبوت کا سلسلہ یوں ہی جاری رہتا اور میں آخری نبی نہ ہوتا، اللہ نے میرے ذریعے نبوت کو ختم کرنا منظور نہ ہوتا اور نبوت کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا، تو میرے بعد اگر کوئی نبی اللہ بناتے تو کسے بناتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ لیکن چونکہ نبوت کا سلسلہ ہی ختم ہے، اللہ نے صاف اعلان کر دیا قرآن کریم کے اندر، خاتم النبیین، اللہ کے نبی تمام نبیوں کے ختم پر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا۔ اللہ کے نبی نے خود فرما دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں تمام نبیوں کے ختم پر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لہذا اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہے۔ قرآن بھی اعلان کرتا ہے، حدیث بھی اعلان کرتی ہے۔ قرآن اور حدیث کے آ جانے کے بعد اب کسی انسان کو چاہے کتنا بڑا متقی پرہیزگار نمازی روزہ دار ہو، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ وہ چاہے اتنی بڑی بڑی داڑھی رکھ لے، کرتا یہاں سے لے کر کے رشید آباد تک اتنا لمبا پہن لے، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، وہ چاہے کتنے اچھے اعمال کر لے، وہ ڈھونگ کہا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر جو صفات ہیں وہ تو پہلے نمبر پر، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد انسانوں کے اندر سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ کلی فضیلت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ اور ایک جزئی فضیلت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، تو اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے افضل نہیں ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جزئی فضیلت ہے، یہ کلی فضیلت ہے۔ وہاں ایک خوبی ہے، یہ خوبیوں کے جامع ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو صفت حسن دیا، اللہ کے نبی کو پیکر حسن بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جاتے تھے بات کرنے کے لیے، اللہ نے جبریل امین کو بھیج کر معراج پر بلوا لیا۔ کچھ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو باہر کیف تھوڑی سی تشریح ہو جاتی ہے، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو جزئی فضیلت، یہ ہمارے استاذ کا جملہ یاد آ گیا اس لیے بتا دیا کہ جزئی فضیلت کلی فضیلت کے لیے مانے نہیں۔ بہت سے اعتراضات آئیں گے، اگر یہ قاعدہ اگر آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ ان اعتراضات کا جوابات آپ خود سے دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی چونکہ یہ آبجیکشن ہو رہا ہے، بہت سے لوگ آبجیکشن کرتے ہیں، اس لیے میں نے یہ قاعدہ بتا دیا۔ اب قاعدہ ذہن میں رہے گا تو اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور میں
ایک صحابی تھے، ان کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا بات میں بحث مباحثہ، اور اس یہودی نے قسم کھائی کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان و زمین بنائے، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس یہودی نے یہ قسم کھا لی اور صحابی کو غصہ آ گیا اور انہوں نے ایک تماچا مار دیا۔ ارے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، کیا کہتا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے افضل بنایا ہے۔ اب اس کو جب اس نے دیکھا کہ وہی بات بڑھ رہی ہے، اب اللہ کے نبی کے دربار میں آیا، چونکہ اس کو بھی معلوم تھا کہ اگر عدل ملے گا تو دربار نبی سے ملے گا، انہیں کہ صحابی ہیں تو فیصلہ ان کے حق میں گیا۔ نہیں، ایسا نہیں، یہ دربار نبی ہے، یہاں سے جسٹس ہوتا ہے، عدل اور انصاف ہوتا ہے، یہاں فیصلوں کو خریدا نہیں جاتا ہے دنیا کی عدالتوں کی طرح۔ کون آتا ہے؟ یہودی آتا ہے، ایمان نہیں لاتا ہے لیکن فیصلہ کرانے اللہ کے نبی کے پاس۔ کیوں؟ فیصلہ صحیح کریں گے وہ۔ بھئی کیا بات ہے؟ کہا آپ کے صحابی نے ہم کو تھپڑ مار دیا۔ ارے بتاؤ معاملہ کیا ہوا؟ کہا کہ ہم نے ایسی ایسی قسم کھائی کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور آپ کے صحابی نے تھپڑ مار دیا۔ کہا میرے نبی سب سے افضل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فوقیت مت دو، لا تفضلوا بین الانبیاء، انبیاء کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کا موازنہ مت کرو، یہ نبی افضل ہے تو یہ نبی کمتر ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں۔ لا تفضلوا بین الانبیاء، یہ سب لا یعنی کام ہیں، اس میں مت پڑھو۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دو، موسیٰ علیہ السلام پر۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کے آگے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور اس دن اللہ رب العزت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذریعے جب پھسور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، حتیٰ کہ میں بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی کیا ہو جاؤں گا؟ بے ہوش ہو جاؤں گا، سب لوگ بے ہوش سوائے اللہ۔ اس دن اللہ ایک سوال کرے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ فار ہوم از دا کنگڈم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ دنیا میں تو بہت، میرا بنگلہ، میری گاڑی، ارے آج بولو آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں گیا فرعون؟ کہاں گیا نمرود؟ کہاں گیا حامان؟ کہاں گیا جس نے جنت بنوائی تھی سونے کی؟ سب بے ہوش، کسی کے پاس جواب دینے کی سکت اور طاقت نہیں۔ لمن الملک اليوم، کوئی جواب نہیں دے گا، سب بے ہوش پڑے ہوں گے۔ اللہ پھر جواب دے گا، آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج اللہ کی بادشاہت ہے، اس اللہ کی جو واحد و قہار ہے، جو جبروت ہے، جو زبردست طاقت والا ہے، جو زبردست حکمت والا ہے، آج اس کی بادشاہت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں بھی بے ہوش ہوں گا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو پھر سب لوگ جب اٹھیں گے، میری آنکھ کھلے گی تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پاس اس کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش ہوئے تھے یا دنیا میں جو بے ہوشی طاری کی گئی تھی کوہ طور پر، یاد آیا کہ نہیں؟ یہودیوں نے کہا تھا جب تورات لے کر کے گئے کہ ہم کیسے مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ کہے بھائی اللہ تعالیٰ نے دیا، ارے ہم کیسے مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ تو کیسے مانو گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں کہ چلو آؤ، چلو بھائی۔
اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بھائی ہم نے دیا ہے، کوہ طور پر لے کر کے گئے. کہا کس کی آواز آ رہی ہے؟ کس کی آواز ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. کہ ہم کیسے مانیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ اچھا اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں تھا، کہیں موسیٰ علیہ السلام نے لاؤڈ اسپیکر لگا دیا ہو ایک دم ایکو لگا کر کے. کہتا کہ اللہ تعالیٰ سامنے آ کے کہیں ہم سے، ارے بھیا تو نہیں دیکھ سکتا اللہ کو. ارے ہم نہیں دیکھیں گے، ہم بنی اسرائیل. یہ خبیث قوم، پوری دنیا کا جس نے ستیہ ناش کیا، یہ یہودی، خبیث النسل خبیث الفطرت. اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی موسیٰ علیہ السلام تھے نبی کا، اللہ تعالیٰ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں. کہا کہ چلو اس پہاڑ کے اوپر میں اپنی تجلی اتار رہا ہوں، اس پہاڑ کے اوپر. کہو اس کو دیکھیں، اس کو برداشت کر سکتے ہیں تو میں سامنے آ جاؤں گا. میری تجلی کو پہلے برداشت کر لیں. اور جب پہاڑ پر اللہ کی تجلی اللہ نے نازل کی تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور سارے کے سارے مر گئے. موسیٰ علیہ السلام بھی، موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے وہ بغیر پردے کے نہیں، حجاب کے ساتھ، بلا حجاب نہیں تھی بلکہ حجاب کے ساتھ تھی وہ گفتگو. تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کو جو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر زندہ کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور بقیہ سب لوگ مرے ہوئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے زندہ کر دیا، بے ہوشی طاری کی اور زندہ کر دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دیجئے ورنہ تو میرا سر کھا جائیں گے. پھر اللہ نے پھر ان کو بھی زندہ کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ ان پر بے ہوشی طاری کی گئی یا یہ کہ یہ اس کے بدل میں واقع ہوئی جو کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام پر طاری کی گئی تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن بعض دوسری احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں. تو پھر اللہ کے نبی نے منع کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا نہیں گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں. دوسرا جواب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا لا تفضلوا بین الانبیاء کہ انبیاء کے درمیان ایک دوسرے کو فضیلت مت دو، یہ اس وقت منع کیا جب انسان اپنی عقل اور اپنے قیاس سے اور اپنی منطق لگا کر کے کسی کو کسی پر فضیلت دے. ہاں اگر نص ہے، قرآن کی آیت ہے، احادیث میں ارشاد ہے تو پھر اس کو بتا سکتا ہے. اپنی عقل سے کسی کو کسی پر فضیلت مت دو. یہ اس کا جواب ہوا. بات سمجھ میں آئی؟